یہ بیسیکلی سب جرنلسٹ ہیں. اس کتاب کی میں آنیسٹلی آپ کو بات بتاؤں تو سلسلہ یہ ہے کہ میں ان سے پوری طرح جسے یوں کہیں کہ بھائی 100% تو میں ان سے اتفاق نہیں کرتا. کچھ کتاب کی اپنی ضرورت ہوتی ہے، کچھ ویسے بھی ایگزیجریشن ہو جاتی ہے، اور کچھ جب انسان کے اپنے اختلافات ہوں تو کچھ اس کا غصہ بھی آ جاتا ہے. لیکن اوورآل انہوں نے وہ واقعات جو اپنے بزرگوں سے سنے اور ہیں، جو کہ میں نے بھی سنے ہوئے ہیں، تو وہ انہوں نے تحریر کیے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میں ان واقعات کا عینی شاہد تو میں نہیں ہوں، اور ان میں سے بہت سے ایسے واقعات ہیں جس کے عینی شاہد مرزا شفیق بھی نہیں ہوں گے، لیکن یہ کہ ان کو کمپلیٹلی ریجیکٹ بھی نہیں کیا جا سکتا، اس کو کمپلیٹلی ہم ریجیکٹ بھی نہیں کر سکتے. جہاں تک عبد الرشید والا واقعہ ہے تو اس کو ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، پاکستان بننے کے بعد کی بات نہیں ہے، پاکستان بننے سے بہت پہلے کی بات ہے. تو اس ضمن میں پہلی بات ہے کہ کوئی عینی شاہد تو ہے نہیں، لیکن عبد الرشید کے جو سگے ماموں، عبد الرشید کے سگے ماموں جن کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا تھا کہ حکیم نور دین جو مرزا غلام احمد کے پہلے خلیفہ ہوئے تھے اس جماعت کے، یہ عبد الرشید ان کی نواسی ہے. ان کے بیٹے میاں عبد المنان عمر جو ماموں عبد الرشید کے، انہوں نے یہ واقعہ میں ان کی زبانی مطلب میں نے خود بھی سنا ہے. اب اس چیز پہ میں جس وقت میں ان سے ملا ہوں اس وقت یہ عبد الرشید زندہ تھی. یہ ان کا جو ہے آپ یہ کہہ لیں کہ یہ بی بی عبد الرشید جو ہیں یہ پاکستان کے منصوبہ بندی کمیشن کے جو چیئرمین تھے ایم احمد، اگر آپ کو یاد ہو کہ کہ احمدی احمد جو ہوا کرتے تھے، بعد میں عالمی بینک میں چلے گئے تھے، یہ ان کی سالی تھی. ان کی بیوی کا نام تھا قیوم، اور یہ قیوم کی بہن تھی بی بی رشید. تو ان کے ماموں میاں عبد المنان عمر نے اس واقعے کا میرے ساتھ بھی ذکر کیا ہے. اب میرے لیے اور کوئی چارہ نہیں رہ جاتا کہ ایک ماموں اپنی بھانجی کے بارے میں جب بات کر رہا ہے تو دو ہی چیزیں ہیں، یا تو وہ مطلب انتہائی بغیرت شخص ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، اس طرح کی کہانی بنا رہا ہے، تو یا اپنے دکھ کو بیان کر رہا ہے واقعتاً ان کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ہے. تو اس کا فیصلہ آپ خود کر لیں، جہاں پہ بھی اس واقعے کو رکھنا چاہتے ہیں آپ رکھ لیں. تو انہوں نے مجھے اس کے بارے میں میاں صاحب نے خود بتایا ہوا ہے. حالانکہ میں نے ان سے کہا تھا کہ کیا آپ میری ملاقات، تو وہ کہنے لگے کہ وہ عمر کے اس حصے میں ہیں اس وقت کہ ان سے ایسی بات کرنی پوچھنی ہے. بات ان کی بالکل ٹھیک تھی کہ کسی لحاظ سے بھی مناسب، اور اس طرح کا واقعہ کسی سے پوچھنا خاتون سے تو بات بنتی. اس کے علاوہ باقی جو مہر آپا کا نام آپ نے لیا ہے، تو مہر آپا جو ایک واحد مرزا بشیر الدین محمود کی بیوی تھی جو مردانہ صفات کی حامل تھی، مطلب اسے جیسے کوئی گے کہہ لیں، یا مطلب لیزبین تو نہیں ہم اس کو کہیں گے، مطلب لیکن مردانہ ٹائپ کی یہ خاتون تھی، اور نہ ان کا کوئی اولاد تھی، نہ ان سے کوئی ایسی بات تھی.
ان کی خاصیت مہر آقا کی یہ تھی. اور اس کے علاوہ جو انہوں نے واقعات شفیق صاحب نے لکھے ہوئے ہیں وہ زیادہ تر حکیم نور دین کی اولاد کے حوالے سے ہے. بہت سے وہ چیزیں تو مطلب جیسے میں نے شروع میں کہا ہے آپ سے کہ عینی شاہد تو میں نہیں ہوں لیکن سنی ہیں باتیں ہم نے. اب اس میں خدا بہتر جانتا ہے کہاں تک حقیقت ہے کہاں تک نہیں، لیکن بات وہیں پہ آتی ہے کہ کچھ نہ کچھ آخر بات ہوتی ہے تو بات یہ چلتی ہے. اور انہوں نے بھی اس کو کسی حال سے بھی ڈینائی نہیں کیا ہوا کہ یہ ڈینائی کرتے کہ نہیں جی ایسی باتیں نہیں ہیں. انہوں نے بھی کوئی ڈینائی نہیں کیا ہوا اس چیز کو. تو آپ کی بات کا یہ جواب. اب آپ آ جائیں مائک پہ. مائک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاکم اللہ خیر جی. ایک شیخ آغا جان. جی آغا جی میں بس اس کی تصدیق چاہتا تھا کیونکہ آپ بھی اس جماعت کا ایک بڑا مضبوط حصہ رہے ہیں کسی زمانے میں کہ اس کے حقائق جو ہیں وہ ہمیں پتہ چلیں اندر جو کچھ بھی ہے ان کے اندر. تو بہت شکریہ آپ نے اس سے آگاہی فرمائی کیونکہ یہ میں نے پچھلے دنوں ہی یہ کتاب پڑھی تو میں چاہتا تھا کہ اچھا مجھے یہ بھی بڑی خوشی ہوئی کہ یہ ابھی تک ماشاءاللہ حیات ہیں اور ہیں بھی یعنی کہ صحافت کے ساتھ ان کا تعلق ہے، جرنلسٹ ہیں. اور صحافی جو ہوتا ہے وہ بڑی کوشش کرتا ہے کہ جو خبر اسے ملے یا جو بات ملے وہ اتھینٹک ہو. اور یہ میں نے خود جو ہے میاں عبد المنان صاحب کا جو انہوں نے حلفیہ وہاں پر بیان لکھا ہوا ہے وہ بھی میں نے ان کا پڑھا اور اس کے اوپر کافی میں نے جو ہے وہ دیگر حضرات سے بھی اس کی تحقیق کروائی اور آج آپ نے بھی جو ہے الحمدللہ اس کی تحقیق کر دی ہے. آغا جان میرا اگلا سوال یہ ہے جیسا کہ ہماری بات ہو رہی تھی خادم رسول آغا نے اس پر بات کی تھی کہ مرزا صاحب کی جو ہڈیاں ہیں انہوں نے قبر سے نکال لی ہوئی ہیں اور اس وقت جو ہیں وہ لندن میں موجود ہیں. یہ کسی نے انکشاف تحریری طور پہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ کے پاس میاں عبد المنان صاحب کی ویڈیو موجود ہے جس میں آپ نے ان سے باقاعدہ انٹرویو لیا تھا. تو کیا یہ انکشاف کسی ایسے فرد نے بھی کیا ہے جو تحریری طور پر ہو یا کسی کتاب میں یا کسی اور اخبار میں یا کسی اور جگہ پر، اگر آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں؟ کیونکہ آپ کے پاس تو وہ ویڈیو موجود ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ زندگی میں کبھی نہ کبھی جو ہے منظر عام پر آئے گی میاں عبد المنان عمر صاحب کی جو انٹرویو آپ نے لیا ہوا ہے. اور کیونکہ وہ بڑے اتھینٹک اور اس جماعت کے خلیفہ اول کے صاحبزادے ہیں تو ان کی بات جو ہے وہ رد تو نہیں کی جا سکتی. تو اس کے بارے میں ذرا بتائیے کہ کیا تحریری طور پر بھی یہ کسی کتاب میں یا اس طرح کی بات کسر خلافت سے کبھی باہر نکلی ہے؟ مرزا طاہر صاحب نے کسی خطبے میں کہا ہو یا بشیر الدین محمود صاحب نے کسی خطبے میں کہا ہو، یا وہ کون افراد تھے جنہوں نے مرزا صاحب کی قبر کو کھودا؟ کیونکہ آپ نے ان کا ذکر بھی کیا تھا کہ آپ جانتے ہیں ان کے نام کیا ہیں. میاں عبد المنان عمر صاحب نے بھی ان کے نام بتائے تھے کہ وہ کون سے افراد ہیں جنہوں نے بشیر الدین محمود صاحب کے کہنے کے اوپر مرزا صاحب کی قبر کو کھودا اور وہاں سے وہ ہڈیاں نکالیں. اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دیں. جزاکم اللہ خیر. مائک آپ کے لیے فری کر رہا ہوں میں. جی السلام علیکم. سہولت آغا، پہلی بات تو آپ کی اس بات پہ مجھے آپ کی سادگی پہ تھوڑا سا، کیا آپ نے جو یہ کہا کہ کبھی مرزا طاہر نے اپنے کسی خطبے میں یا ایسی کسی نے بات مینشن کی ہو، تو تھوڑا سا مجھے آپ کی سادگی پہ رشک بھی آیا کیونکہ یہ وہ بات ہے جسے مینشن نہیں کیا جاتا بلکہ جسے چھپایا جاتا ہے اور چھپائی رکھی. یہ اس وقت کی بات ہے. آپ دیکھیں کہ 1947 کے اندر جب یہ واقعات و معاملات ہو رہے ہیں تو اس کا فیصلہ جو کیا گیا تھا وہ بہت مخصوص افراد